یہ وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ اوجڑی شوق سے کھاتے ہیں۔ اوجڑی کی، حلال جانور کے اوجڑی کی بات کر لیں۔ اوجڑی کھانا کیسا ہے، اچھی طرح صاف کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جی ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ میری ویڈیو کا عنوان ہے کہ یہ حلال جانور کی اوجری کھانا جائز ہے یا حرام ہے، اگر کھا لی جائے تو کیا اس سے نماز اور تمام عبادات جو ہیں وہ قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ تو ناظرین، حلال چیز ہے اوجری، اس کو کھانا جو یہاں تک میں نے پڑھا ہے یہ مکروہ ہے، کھا لے تو ٹھیک ہے، نہ کھا لے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن ہم اپنے موقف پہ نہیں رہیں گے، ہم علماء اکرام کے موقف پہ جانیں گے۔ اس سے اپنا موضوع شروع کرنے سے پہلے ایک فرمان خدا آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں۔ فرمان خدا سورۃ طٰہٰ ہے، 16واں پارہ ہے، سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِکْرِی فَإِنَّ لَهُ ذِکْرَ مَعِیشَةً ضَنْکًا۔ فرمان خدا ہے کہ جس نے میرے ذکر سے منہ موڑ لیا، میں نے اس پر اس کی معیشت یعنی اس کا رزق تنگ کر دیا۔ تو جی ناظرین، آج دیکھیں، اگر ہم نے اطیع اللہ و اطیع رسول کی اطاعت کی ہوتی تو آج ہم کہاں سے کہاں پہنچ جاتے، لیکن ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو اللہ نے ہمارے اوپر ہماری معیشت، ہمارا رزق تنگ کر دیا۔ کس طرح تنگ کر دیا؟ آج دیکھیں کہ لوگوں کو بلڈ پریشر کی بیماری ہے تو یہ گرم چیزیں نہیں کھا سکتے، گوشت نہیں کھا سکتے، کوئی بھی گرم چیز ہو، انڈا وغیرہ یہ نہیں کھا سکتے۔ اگر اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیا تو اللہ نے اس پر اس کا رزق تنگ کر دیا۔ کسی کو شوگر ہے، وہ جو ہے وہ میٹھی چیز نہیں کھا سکتا، اور کسی کو دل کا مرض ہے، وہ گھی کولیسٹرول جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکتا۔ تو اس وجہ سے ہماری معیشت، ہم پر ہمارا رزق تنگ کر دیا، کیونکہ ہم نے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ کی اطاعت نہیں کی، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر دی، اس لیے اللہ نے ہم سے منہ موڑ لیا۔ لیکن ناظرین، آج یہ بھی ہے کہ ہماری اولادیں ہم سے نافرمان ہوگی، کیونکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہوگے۔ اللہ نے اس لیے اللہ ہم سے منہ نہ موڑے، اس سے پہلے کہ اللہ ہم سے منہ موڑ لے، ہم اللہ کو راضی کر لیں، اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بن جائیں، اپنے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیں، تو اللہ ہماری دنیا جو ہے اس میں آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ آج ہمارا رزق جو تنگ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو چھوڑ دیا۔ جو حکم ہماری مرضی کے نہیں ہم اس کو مانتے نہیں، اور جو ہماری مرضی کے ہے وہ ہم مانتے ہیں۔ لیکن اللہ کی عبادت جو ہے وہ اصل چیز ہے۔ نماز کی پابندی کریں، جھوٹ نہ بولیں، اللہ سے وعدہ خلافی نہ کسی سے کریں، کسی کا دل آزاری نہ کریں، تو اس سے ہمارا اللہ جو ہے وہ راضی ہوگا۔ اگر ہم اللہ کو راضی کر لیں گے تو ہماری دنیا اور آخرت جو ہے وہ سنور جائے گی۔ جی ناظرین، آئیے اب ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ کیا اوجری کھانا، حلال جانور کی اوجری کھانا جائز ہے یا حرام ہے؟ اگر کھا لی جائے تو کیا اس سے ہماری عبادات جو ہیں وہ قبول ہوں گی یا نہیں؟ ناظرین، آئیے اب ہم سنتے ہیں مولانا طارق مسعود صاحب کو، ان کا موقف اس بارے میں جانتے ہیں۔ اوجڑی کھانا کیسا ہے، اچھی طرح صاف کر لیں تو کھانا جائز بھی ہے، اور اوجڑی کھانا صحت کے لیے بہت مفید بھی۔ حکیم سعید صاحب جو تھے نا، بہت بڑے حکیم تھے، ان کے بارے میں سنا ہے کہ ناشتہ ان کا اوجڑی کے سالن کے بغیر نہیں ہوتا تھا۔ پیٹ کے لیے آج کل ساری بیماریاں کس کی ہیں؟ پیٹ کی۔ تو اوجڑی کا سالن بنا کے کھایا کریں، معدے کے لیے حکیم لوگ کہتے ہیں بہت مفید ہے، لیکن اس کو بہت اچھی طرح تیزاب سے دھویا کریں، کیونکہ اوجڑی بڑی گندی ہوتی ہے اس کے اندر، تو اس کی وہ جھلی آتی ہے، پوری اچھی طرح اتار دیں پھر صاف ہو جاتی ہے۔ جی ناظرین، آپ نے مولانا طارق مسعود صاحب کو سنا، ان کا موقف جانا۔ آئیے اب ہم سنتے ہیں قاری عبد الواحد قریشی صاحب کو، ان کے دلائل اس بارے میں جانتے ہیں۔ اوجڑی کی، حلال جانور کے اوجڑی کی بات کر لیں تو اس کو آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے جیسے کچھ لوگوں نے اس کو یہاں سے نکالا ہوا کہ حرام ہے، فلاں ہے۔ حدیث پاک کے مطابق حضرت مجاہد رحمہ اللہ نے حدیث پاک نقل کیا، مصنف عبد الرزاق میں امام عبد الرزاق ابن الحمام الصنعائی رحمہ اللہ اس کو لائے
کہ رسالت مآب علیہ السلام 7 چیزوں کو جانور میں ناپسند فرماتے ہیں۔ نمبر 1 بہتا ہوا خون حرام ہے۔ نمبر 2 آلات تناسل۔ نمبر 3 خصیتین۔ نمبر 4 پیشاب کی جگہ۔ نمبر 5 فرج۔ نمبر 6 مثانہ۔ نمبر 7 پتا، گلٹی اور پتا، یہ جو ہم لے لیتے ہیں، اس میں اوجڑی کا لفظ نہیں ہے۔ بعض بندوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ ہم اوجڑی نہیں کھاتے، تو اپنی طبیعت کی بنیاد پر وہ اس کو مکروہ سمجھیں تو ٹھیک ہے، وہ نہ کھائیں۔ لیکن اگر آپ اس کو کہیں گے کہ یہ حرام ہے تو حرام ہونے کے لیے دلیل دکھانی ہوگی، تو دلیل حدیث پاک میں موجود نہیں ہے۔ آپ اپنی مرضی، اپنی منشا، اپنی طبیعت کو شریعت نہیں بنا سکتے۔ آپ یہ کہہ دیں میری طبیعت نہیں مانتی، اوکے، نو ایشو، آپ نہ کھائیں، شاید میں بھی نہ کھاتا ہوں، لیکن اگر میں اس کو یوں کہہ دوں کہ بھئی حرام ہے اس لیے مجھے اچھی نہیں لگتی، تو مفتی عبدالواحد قریشی کو اچھا نہ لگنے سے شریعت بننے کا کیا سوال ہوگا؟ تو طبیعت اور ہے، شریعت اور ہے۔ کوشش کرے انسان کہ اپنی طبیعت کو شریعت کے مطابق ڈھال لے، یہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ حسن جی ناظرین، آپ نے قاری عبدالواحد قریشی صاحب کو سنا، ان کا موقف جانا۔ آئیے اب ہم سنتے ہیں قاری محمد الیاس صاحب کو، ان کے دلائل اس بارے میں جانتے ہیں، کیا اوجڑی کھانا جائز ہے یا حرام ہے؟ کیا اوجھڑی کھانا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے؟ دیکھیے جی، اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے آپ ایک اصول سمجھیں۔ ایک چیز وہ ہوتا ہے جو قرآن سے حرام ثابت ہوتا ہے، جس کو قرآن نے منع کیا ہے تو وہ اس کو حرام کہا جاتا ہے، اور ایک چیز وہ جو قرآن میں تو ثابت نہیں ہوتا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرمایا ہو تو اس کو مکروہی تحریمی کہا جاتا ہے، یعنی حرام کے قریب ہی تصور کیا جاتا ہے۔ اور نمبر 3 وہ چیز جو کہ نہ قرآن میں اس کا منع ہے، نہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، بلکہ فقہا نے آپس میں اختلاف کیا، آپس میں فقہا کے اختلاف ہوا۔ بعض فقہا کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، بعض کہتے ہیں کہ حلال ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے مکروہی تنزیہی۔ یہ حرام تو نہیں ہے لیکن پھر بھی اس میں کراہت ہے۔ تو جہاں تک اجڑی کا تعلق ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 7 چیزیں حلال جانور میں ارشاد فرمائے کہ 7 چیزیں کھانا جائز نہیں ہے، ان میں اجڑی کا ذکر نہیں ہے۔ تو یہ جو اجڑی ہے اس میں بعد میں فقہا کا جو آپس میں اختلاف ہوا، تو لہٰذا بعض لوگ اس کو مکروہ کہتے ہیں، مکروہی تحریمی کہتے ہیں، بعض مکروہی تنزیہی کہتے ہیں۔ البتہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، جو 7 چیزیں ہیں اس میں اجڑی کا ذکر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال جانور کے جو 7 چیزیں ذکر فرمائی کہ یہ کھانا جائز نہیں ہے، اس میں اجڑی کا ذکر نہیں ہے، تو لہٰذا فقہاء احناف یہ کہتے ہیں کہ یہ کھانا جائز ہے، آپ کھا سکتے ہو، لیکن بشرطے کہ آپ بالکل صاف ستھرا کر کے اس کو دھوئیں اور بالکل صفائی ستھرائی کے ساتھ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو۔ لیکن البتہ اگر آپ کو کراہت آ رہی ہے، گن آ رہی ہے، تو آپ نہ کھائیں، لیکن جو کھاتے ہیں تو اس کے اوپر بھی آپ حرمت کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ ویڈیو کو آگے شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آپ نے قاری محمد الیاس صاحب کا موقف سنا، تو آئیے ناظرین اب ہم سنتے ہیں قاری اکمل قادری صاحب کو، ان کا موقف کیا ہے اس بارے میں۔ پھر کویسچن تھا کہ اوجھڑی کھانے کی کیا شرعی حیثیت ہے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز قرآن کی کسی نص قطعی سے اس کی حرمت ثابت ہو یا ممانعت ثابت ہو، اس کو حرام کہتے ہیں۔ اگر حدیث سے کسی کی حرمت ثابت ہو تو وہ مکروہ تحریمی کہلاتی ہے۔ اور پھر اگر ہم اپنے قیاس سے کسی چیز کو کسی حدیث میں یا قرآن میں بیان کردہ حرام چیز پر قیاس کر کے کسی اور چیز کو ہم ناجائز کہتے ہیں تو پھر وہ اس کا درجہ حدیث کے ثبوت سے تھوڑا سا کم ہوتا ہے، اکثر ایسی ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبیحے کی 7 چیزوں کو، 7 اعضاء کو کھانا منع فرمایا، لیکن اس میں اوجھڑی کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو علماء نے دلالت النص سے یا قیاس کے ذریعے ان 7 چیزوں پر جب غور کیا تو پتہ چلا کہ ان کا جانور کے اندر گندگی کے ساتھ اتصال ہوتا ہے،
یعنی وہ گندگی سے متصل ہوتی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھانے سے منع فرما دیا۔ اسی پر قیاس کر کے اوجڑی کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ چونکہ یہ گندگی کا مخزن ہوتی ہے، اس کا اتصال گندگی کے ساتھ ہوتا ہے، لہٰذا نہ کھایا جائے۔ لیکن چونکہ یہ قیاساً ثابت ہے تو اس لیے جو محتاط علماء ہیں، ہاں میں بھی اس میں مطلب میں محتاط تو اپنے آپ کو خیر نہیں کہتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ میری بھی ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی ہے، تحریمی نہیں ہے۔ اور خصوصاً ہمارے ہاں معاشرے میں بہت زیادہ اوجڑی کھائی جاتی ہے، بے شمار گھروں کے اندر کھائی جاتی ہے، اور جب کوئی چیز بالفرض اگر اصلاً بھی منع ہوتی، جیسے حدیث میں کوئی چیز منع ہو گئی لیکن لوگوں میں بہت زیادہ عام ہو جاتی ہے، تو بسا اوقات اس محظور شرعی جو ممنوع چیز ہے اس کے عام ہو جانے کی وجہ سے اس میں حکم تخفیف پیدا ہو جاتا ہے، یعنی آسانی پیدا کرنا علماء کرام کی ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا اس میں عموم بلوہ بھی بہت زیادہ ہے، بہت سارے خواص بھی کھا رہے ہیں، عوام بھی کھا رہے ہیں۔ میں 6 سال تک بھاٹی گیٹ میں رہا ہوں، میں ہمارا جامعہ نظامیہ لاہور میں تھا، وہاں پڑھنے جاتا تھا، تو وہاں صبح ناشتے کے تھال لگتے ہیں، اور بلا مبالغہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ہزاروں لوگ روزانہ کھاتے ہیں۔ اگر آپ ماہانہ حساب کر لیں تو لاکھوں کی تعداد ہو جائے گی، اور وہاں اوجڑی کھاتے ہیں لوگ بہت زیادہ۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ چونکہ یہ بہت زیادہ کھائی جا رہی ہے اس لیے اس میں حکم ہلکا ہی ہوگا، زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی کا حکم ہوگا۔ مکروہ تنزیہی اس فعل کو کہتے ہیں کہ جو کرنا گناہ نہ ہو لیکن شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے قاری اکمل قادری صاحب کو سنا، ان کا موقف بھی جانا، تو آئیے اب ہم سنتے ہیں قاری فدا حسین صاحب کو، ان کے دلائل اس بارے میں جانتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجری کھانا حلال ہے یا حرام؟ تو یہ ہے کہ 14 چیزیں جو حرام کرا دی گئی ہیں حلال گوشت جانور میں، ان میں اجری نہیں ہے، لہذا اجری کا کھانا جو ہے وہ جائز ہے اور یہ حرام نہیں ہے۔ لہذا وہ 14 چیزیں کہ جو حرام کرا دی گئی ہیں ان سے ہر صورت میں اجتناب کرنا ضروری ہے، لیکن اجری کھانا جائز ہے۔ ناظرین، آپ نے قاری فدا حسین صاحب کو سنا، ان کا موقف جانا۔ آئیے اب ہم سنتے ہیں شیخ رضا اللہ عبدالکریم صاحب کو، ان کے دلائل اس بارے میں جانتے ہیں۔ حلال جانور کی کون سی چیز نہیں کھا سکتے؟ حلال جانور حلال ہے، جتنی چیزیں اس کی نقصان دہ ہیں، ناپسندیدہ ہیں، طبع انسانی پر گراں گزرتی ہیں، اگر وہ ان کو نہیں کھاتا ہے تو صحیح ہے، درست ہے۔ ایسے ہی کوئی آدمی اوجھڑی نہیں کھاتا ہے، خصیے نہیں کھاتا ہے تو یہ بھی درست ہے، لیکن 2 الگ الگ باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نہ کھانا، اور ایک یہ ہے کہ اس پر حرام کا حکم لگانا۔ ایک حدیث آتی ہے جس میں حلال جانور کی 7 چیزوں کے سلسلے میں کہا گیا ہے کہ یہ مکروہ ہے، تحریمی یا بعض لوگ تنزیہی ہے، لیکن آپ یاد رکھیں کہ وہ حدیث محدثین کے نزدیک صحت کے درجے کو نہیں پہنچی ہے، لہذا جتنے دعوے کے ساتھ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ حرام ہے اتنی مضبوط دلیل نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی ان چیزوں کو کھاتا ہے تو کھا سکتا ہے، کسی کو حرام کہنے کی بغیر مضبوط دلیل کے اجازت نہیں ہے۔ حلال و حرام کا مسئلہ خالصتاً شارع کا ہے، اللہ اور اس کے رسول جس کو حلال کہیں وہ حلال ہے، جس کو حرام کہیں وہ حرام ہے۔ کسی کے اپنے دل سے کوئی چیز نہ حلال ہوتی ہے نہ حرام ہوتی ہے، لہذا اس سلسلے میں جو سوال کیا گیا ہے تو 2 چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا، اور بھی چیزیں ذکر کی جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں یہی حکم ہے کہ اگر آپ کی طبیعت اس کے کھانے کے لیے تیار ہے، کراہت نہیں کرتی ہے تو آپ کھا سکتے ہیں، اور جو آدمی نہیں کھا رہا ہے اس پر آپ لعن طعن نہیں کر سکتے۔ نہیں کھا رہا، آپ کو اچھا نہیں لگتا، نہ کھائیے،
لیکن نہ کھانا الگ مسئلہ ہے اور اس کو حرام قرار دینا یہ الگ مسئلہ ہے. یہ شریعت کے ساتھ ناانصافی ہے. شریعت حرام نہیں کہتی اور آپ حرام کہتے ہیں. حرام اور حلال کہنے یا قرار دینے کا اختیار صرف اللہ رب العزت کو ہے اور آپ کے بتانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، آپ نے شیخ رضا اللہ عبد الکریم صاحب کو سنا، ان کا موقف جانا. آئیے ہم آخر میں سنتے ہیں انجینئر مرزا علی صاحب کو، ان کے دلائل جانتے ہیں اس بارے میں کیا اوجڑی کھانا حلال ہے یا حرام ہے. یہ وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ اوجڑی شوق سے کھاتے ہیں. ظاہر ہے حنفی کھا رہے ہوتے ہیں نا. تو یہ انہوں نے مشہور کیا ہے. یہ طبرانی میں ایک ضعیف روایت ہے، ضعیف بھی نہیں ہے بلکہ اس میں کذاب راوی ہے. امام بیہقی نے بھی وہ روایت لے کے ساتھ لکھا ہے کہ اس میں کذاب راوی ہے کہ یہ 7 چیزیں نبی الاسلام نے کھانے سے منع کیا ہے. اس میں اوجڑی شامل ہے، آنکھیں شامل ہیں، اس طرح کی چیزیں. تو اسپیئر پارٹس جن کو کہہ دیتے ہیں، وہ ہر چیز حلال ہے جانور کی. اوجڑی اب تو انہوں نے نئی ٹرم نکالی ہوئی ہے فقہ کے اندر، یہ مکروہ ہے، حرام نہیں ہے. اگر صحیح طریقے سے صفائی کر لی جائے تو جائز ہے. وہ کھاتے ہیں، بڑے شوق سے کھاتے ہیں. ہر چیز حلال ہے جی. حلال جانور کی ہر چیز حلال ہے، آپ کھا سکتے ہیں. جس روایت کی بنیاد پہ انہوں نے کلیم کیا وہ روایت ہی گھڑی ہوئی روایت ہے. ہاں دل نہ مانے علیحدہ بات ہے. مثلا میں نے کبھی مغز نہیں کھایا. مغز تو حنفیوں کے نزدیک بھی حلال ہے، ان 7 چیزوں میں نہیں آتا. میرا دل نہیں مانتا. کئی لوگ زبان اتنے شوق سے کھاتے ہیں، ہمارا نہیں دل مان رہا ہوتا. بھئی جن کا دل مان رہا ہے ان کو کھانے دیں آپ. اب جو لوگ اوجڑی جن کے منہ کو لگی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں جی اوجڑی جیسی چیز ہی کوئی نہیں ہے، تو کھانے دیں آپ. جس چیز کو قرآن حکیم میں آیا کہ اپنی زبانوں سے فوراً نہ کہہ دیا کرو کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے بغیر علم کے. اور سنن ابی داؤد میں اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہ اللہ نے جو حرام چیزیں کرنی تھی وہ فرما دی ہیں. باقیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یعنی اپنے شریعت کا قلم اٹھایا ہوا ہے. وہ آپ نے خود اس معاملے میں دیکھ لینا. اگر چیز آپ کو پسند ہے آپ کھائیں، نہیں پسند نہ کھائیں. حرام کا فتویٰ نہیں لگائیں گے حلال چیز کے اوپر. حلال چیز جو حلال ہے وہ حلال ہے. گوشت کے کیٹیگری میں جو چیز جانور کی فال کرتی ہے وہ آپ کھائیں گے. تو ویسے یہ لوگ کہتے رہتے ہیں اوجڑی کے بارے میں اور خود بھی بڑے شوق سے کھاتے ہیں. تو یہ اس طرح کی چیزیں مشہور ہوئی. جی ناظرین، آپ نے تمام علماء کرام کا موقف جانا. تو حلال جانور کی تمام چیز جو ہے وہ حلال ہے. اوجری حلال ہے، حرام نہیں ہے. ہاں اگر کسی کا دل نہیں مانتا تو وہ نہ کھائے، یہ مکروہ بھی نہیں ہے، جائز ہے، کھا لیں، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ناظرین اس کے ساتھ ہی میری ویڈیو ہوتی ہے مکمل. تو ناظرین اللہ کے ذکر میں ہی سب سے بڑا سکون ہے. اگر اپنے گھر میں خوشحالی لانا چاہتے ہیں، اپنے رزق میں فراغی لانا چاہتے ہیں، اپنی اولادوں کو اپنا فرما بردار بنانا چاہتے ہیں، ہر ایک کی نظر میں عزت و وقار چاہتے ہیں، تو ہمیں جو ہے وہ کام کرنے پڑیں گے جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیے ہیں. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہم پر لازم ہے. ناظرین اللہ ہم سب کو اپنی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.